السلام علیکم۔ آج میں باسل ناول کی قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے ہما وکاس نے۔ تو چلیے آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ آوازیں تھیں جن کی مدھم باز گشت، جو پہلے مکھیوں کی بن بناہٹ صورت سنائی دے رہی تھی، اب واضح ہونے لگی تھی۔ اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، جس کے باعث سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، ایسے جیسے سر کسی شکنجے میں جکڑا ہوا ہو۔ آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہونے کے باعث آنکھوں پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی اوپری جلد نیلی ہو رہی تھی۔ جسم ٹھنڈ کے باعث اکڑاہٹ لیے ہوئے تھا۔ وہ دائیں کروٹ لکڑی کے بنے فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور کروٹ کے باعث جسم کا اوپری حصہ برف ہو رہا تھا۔ آہستگی سے شدید سر درد کو برداشت کرتے ہوئے جبڑے بیچ کر آنکھیں زبردستی کھولی۔ کتنی ہی پلکیں ٹوٹنے کی تکلیف کے باعث منہ کھل گیا۔ پلکیں ماتھے سے بہنے والے خون کے سبب آنکھوں کے نچلے حصے سے چپک گئی تھی۔ اب جب زبردستی ان کو کھولا تو پلکیں چپک کر ٹوٹ گئی تھیں۔ آنکھیں کھلتے ہی سب واضح ہو گیا۔ وہ اسی لکڑی کے بنے چھوٹے سے دربے نما کمرے کے فرش پر لیٹی تھی، جہاں وہ پچھلے 2 دن سے قید تھی۔ اسے لوایا میں آئے آج تیسرا دن تھا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں اب لکڑی کے تخت لگا کر کیل ٹھوک دیے گئے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی گلے میں کانٹے چبھنے جیسا احساس ہوا۔ لبوں کے کنارے پر خون منجمد تھا۔ کل رات کا سارا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ ہاتھوں کو فرش پر رکھ کر کوہنی کے بال اوپر اٹھی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ایک لکڑی کے پلنگ، جگہ جگہ مکڑی کے بنے جالوں، مٹی اور اس کے کپڑوں کے ٹیچی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ باہر سے آتی آوازیں اب واضح ہو رہی تھیں۔ ایک آواز تو لی تاؤ کی تھی، جبکہ دوسری آواز کسی انجان مرد کی تھی۔ وہ لی تاؤ پر چیخ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بامشکل اٹھی۔ گھٹنوں پر خون جمع ہوا تھا۔ سفید نائٹی جگہ جگہ سے خون سے لت پت تھی۔ جسم سردی کے باعث اکڑ رہا تھا۔ وہ اب آہستگی سے قدم اٹھاتی کمرے کے دروازے کے پاس آئی اور لکڑی سے بنے اس ٹوٹے پھوٹے دروازے میں موجود ان گنت سوراخوں میں سے ایک سوراخ پر آنکھ کی پتلی ٹکا دی۔ دوسری طرف کا منظر واضح تھا۔ وہی میلا کچیلا چھوٹا سا ہال نما کمرہ، جس میں 2 کرسیاں اور ان کے بیچ ایک میز تھی۔ ایک طرف ایک لوہے کی میز پر چولہا اور کچھ گندے برتن پڑے تھے۔ دیوار پر جگہ جگہ کھوٹیوں پر کپڑے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں اس رات جس آدمی کی ٹانگ میں کانٹا چبھو کر وہ بھاگی تھی، وہ لی تاؤ کا گریباں تھامے کھڑا تھا اور چینی زبان میں اس پر چیخ رہا تھا، میرا سارا پیسہ واپس کر، ایک ایک پائی جو میں نے پاکستان بھجوائے تھے وہ بھی۔ وہ آدمی گھرا رہا تھا۔ لی تاؤ بار بار آنکھیں میچ کر اس کے تاب سے بچنے کی ناکام کوشش میں تھا۔ میری بات سنو، صرف تمہاری وجہ سے بیوی ہونے کے باوجود میں نے آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تمہیں بالکل انچھوئی لڑکی چاہیے تھی، چھوٹی عمر اور لی تاؤ اسے قائل کر رہا تھا یا وضاحت دے رہا تھا، مگر اس نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لی تاؤ کا گریباں دبوچ کر اسے ہوا میں معلق کر دیا۔ لی تاؤ کے پاؤں اب فرش سے چند انچ کی اونچائی پر ہل رہے تھے اور شکل سانس بند ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میرے کسی کام کی نہیں وہ، چاہے انچوئی ہے، وہ ڈائن ہے، لڑکی نہیں ہے۔ دیکھا نہیں کل رات میرا کیا حال کیا اس نے۔ تم مجھے میرا پیسہ واپس کرو، مجھے نہیں چاہیے وہ۔ آدمی دانت پیستے ہوئے لی تاؤ کی پیشکش ٹھکرا رہا تھا۔ لی تاؤ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے ہاتھوں کی گرفت کم کرنے کی ناکام سعی کر رہا تھا۔ تم ایک ٹرائی اور کرو، بہت مارا ہے کل اسے میں نے، آج یوں بھی نہیں کرے گی۔ تم ہی پہلے ہو جس کو وہ پیش ہوئی ہے۔ لی تاؤ بامشکل بولتے ہوئے اسے پچکار رہا تھا۔ دروازے کے پار آنکھوں کی سیاہ پتلی میں خوف کے سائے لہرا گئے۔ نہیں،
مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے پیسے چاہیے بس۔ وہ طیش میں چلایا۔ اوکے، میں کل اسے شہر بیچنے جا رہا ہوں، تمہیں پرسوں پیسے مل جائیں گے۔ لی تاؤ ہاتھ جوڑے اس سے مہلت مانگ رہا تھا۔ ہر حال میں، نہیں تو وہی کانٹا اب کی بار تیرے اندر گھسا دوں گا، سمجھا؟ اس نے ایک جھٹکے سے لی تاؤ کو چھوڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے پڑی کرسی سے ٹکرایا۔ آدمی اب غصے سے اسے گھور رہا تھا جبکہ لی تاؤ زمین پر لیٹا سانس بحال کرتا ہوا کھانس رہا تھا۔ اس آدمی نے گھور کر آخری نگاہ لی تاؤ پر ڈالی اور پھر لنگڑاتا ہوا گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یقیناً کل رات کانٹا چبونے کی تکلیف اسے بہت زیادہ ہوئی ہوگی، کیونکہ اس نے نہ صرف کانٹا اس کی ران میں گاڑا تھا بلکہ اس پر اپنا پورا وزن ڈال دیا تھا، جس کے باعث وہ اس کی جلد کے اندر گہرائی میں پیوست ہوا تھا۔ وہ اب بھی یوں ہی آنکھیں ٹکائے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک لی تاؤ کے دروازے کی طرف دیکھنے پر دبک کر پیچھے ہوئی۔ خوف کی لہر ٹھنڈے سے اکڑے جسم میں سرایت کرنے لگی۔ قدموں کی چاپ اب دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ وہ جو پلنگ پر بیٹھی تھی کانپ کر پیچھے ہوئی۔ لی تاؤ تلملا کر اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر زمین پر پٹکا۔ وہ کڑا گئی۔ پتہ ہے میرا کتنا نقصان کیا تو نے؟ وہ اس گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا، اس کو انچوئی لڑکی دینے کا پیسہ لیا تھا میں نے۔ لی تاؤ اس کے سر پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ وہ تو بس تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ لی تاؤ کو اس کے گھورنے پر مزید غصہ آیا۔ اس پر پھر سے ٹانگوں کی برسات شروع کر دی۔ وہ باہر ہونے والی اپنی ساری تذلیل کا بدلہ اب اس سے لے رہا تھا۔ اس نے ٹانگوں کو سمیٹ کر پیٹ سے چپکا لیا۔ لی تاؤ کے پاؤں اب ٹانگوں پر اور کمر کی ہڈیوں پر لگ رہے تھے۔ وہ مسلسل ٹانگیں مارتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ اور تم نے کیا حال کیا اس کا کل؟ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے تیز سے مٹھیاں بھینچی۔ غصے میں کانپتے ہوئے وہ اب اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ چکا تھا اور چہرہ جھٹکا دے کر اوپر کیا۔ وہ تکلیف اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ تجھے یہ سب کرنے میں بہت مسئلہ ہے نا؟ اب دیکھنا، یہ جسم جس کو چھونے بھی نہیں دیتی کیا حال ہوتا ہے اس کا۔ وہ بار بار اس کی گردن کو جھٹکے دے رہا تھا۔ تمہارے سارے اعضاء ایک ایک کر کے نکال کر بیچے جائیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گرا رہا تھا۔ بال چھوڑ کر اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈنگ بٹا ہال میں پڑے میز تک گیا، وہاں سے ایک پیالی اٹھائی اور اس تک واپس آیا۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے اسے بار بار آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے؟ اس نے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے وہ استزادہ پوچھ رہا تھا۔ بھوک سے تو واقعی بہت برا حال تھا۔ چہرہ اوپر اٹھایا۔ لی تاؤ نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ فرش پر پھینک دی۔ پلیٹ نیچے گرتے ہی اس میں موجود سارے نوڈلز زمین پر ڈھیر ہوئے۔ وہ قہقہا لگاتے ہوئے گھٹنوں کے بال نیچے اس کے بالکل سامنے بیٹھا۔ کھاؤ، کھاؤ۔ بالوں سے اس کا چہرہ پکڑ کر نوڈلز کے ڈھیر پر رکھ کر دبا دیا۔ وہ نوڈلز پر اس کا چہرہ مسل رہا تھا۔ وہ بلبلا اٹھی اور پوری قوت لگا کر چہرہ اوپر کرنے کی کوشش کی، مگر 3 دن سے بھوکے رہنے کی وجہ سے نکاہت بڑھ گئی تھی۔ چند سیکنڈز کے بعد لی تاؤ نے جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور بلند و بانگ قہقہا لگایا۔ چہرے پر جگہ جگہ نوڈلز چپکے ہوئے تھے۔ تمہارے باپ کو پیسے دیے ہیں میں نے، اب تم میری ملکیت ہو، چاہو تو چمڑی بیچو، چاہو تو اعضاء، واپس نہیں جاؤ گی تم، سمجھی؟ وہ پورے دانت واضح کیے چیخ اٹھا۔ وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ شاید اسے اب آگے کہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور پاگلوں کی طرح زمین پر گرے نوڈلز اٹھا کر کھانے لگی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کے نوڈلز منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس وقت زخموں کی تکلیف نہیں، بھوک کا احساس غالب تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور کراچی میں شام اپنے سائے پھیلا چکی تھی۔
لائنرز ایریا کی عمارتیں بھی اب اندھیرے میں ڈوبنے کو تیار تھیں۔ جووت، جوئی نے اونچی آواز میں پکارا۔ وہ فلیٹ کی عمارت کے سامنے موجود میدان کے گیٹ پر کھڑی تھی، دونوں ہاتھ کمر پر دھرے، ہلکے زرد رنگ کے جوڑے میں ملبوس۔ وہ معمول سے زیادہ گہری رنگت کی لگ رہی تھی۔ بومیں اکٹھی کیے اور آنکھوں کو چند ہی کیے۔ یہ گول میدان تھا جس کے مختلف اطراف میں 4 دروازے تھے۔ یہ تمام عمارتوں کا مشترکہ میدان تھا جہاں تمام عمارتوں کے فلیٹوں میں رہائش پذیر بچے کھیلتے تھے۔ وہ جووت کو پکارتی اب میدان میں لگے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میدان میں ان گنت چھوٹے بڑے لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ ارد گرد 6 سالہ جووت کو کھوجنے کے لیے نگاہیں گھما رہی تھی جب اچانک درخت کے نیچے موجود بینچ پر نگاہ تھم گئی۔ وہ شاید وہی لڑکا تھا جسے اس دن اس نے اور سنان نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ وہ آج بھی خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا، ارد گرد کھیلتے تمام بچوں اور لڑکوں سے بے نیاز۔ عمر کے لحاظ سے وہ 19-20 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکا اسی انداز میں سر جھکائے، نگاہیں زمین پر گاڑے، کھویا سا بیٹھا تھا جیسے اس دن بارش میں بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کے یہاں تمام لڑکے مختلف کھیل کھیلنے میں مصروف تھے، واحد وہ تھا جو یوں سر جھکائے پریشان حال بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اچانک اس کے پیروں کے پاس ایک گیند آ کر گری۔ وہ چونکا اور خیالوں سے باہر آیا۔ وہ پرانے سے سلیپرز پہنے ہوئے تھا، کپڑوں کی حالت بھی ابتر تھی۔ وہ کسی متوسط سے بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا لگ رہا تھا۔ گیند کے یوں پاؤں کے پاس آ کر گرنے پر پہلے تو وہ چند سیکنڈز کے لیے گیند کو یوں ہی دیکھتا رہا، پھر سر اوپر اٹھایا۔ اس کے بال گھنے اور سیدھے ہونے کے باعث کتنی ہی لٹیں اس کے ماتھے پر گری تھیں۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، بھویں اکٹھی ہونے کے باعث آنکھوں کی پتلیاں سکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنوز بے تاثر چہرے اور سپاٹ آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا جہاں کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ان کی گیند اس کے پاس آ کر گری تھی۔ اس کی رنگت صاف تھی اور ہلکی سی مونچھیں اور داڑھی اس کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس کے حلیے کے بالکل برعکس تھا، وہ جو اس کے حلیے سے اسے کسی متوسط سے بھی نچلے طبقے کا کوئی غریب مجبور لڑکا سمجھے ہوئے تھی، اب اس کے سر اوپر اٹھانے پر اپنی ہی پہلی سوچ کو رد کر دیا تھا۔ وہ تو ہش نگاہیں اس پر ٹکائے ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ ہُوبہو اور ایک نگاہ میں اسیر کر دینے والی شخصیت کا مالک تھا۔ جوئی کی جگہ شاید کوئی بھی ہوتا ہوگا تو اسے پہلی دفعہ یوں ہی جی بھر کر دیکھتا ہوگا۔ وہ خود ایک عام شکل و صورت کی مالک ضرور تھی، مگر دل کب اتنا حسن پرست ہوا کہ وہ دم سادھے اس لڑکے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ اب اپنے پیروں کے پاس پڑی گیند کو جھک کر ہاتھوں میں اٹھا چکا تھا اور اپنی طرف آتے لڑکے کی طرف گیند اچھال دی۔ اچانک گیند پھینکتے ہوئے اس کی نگاہ کچھ دور ساکن کھڑی جوئی پر پڑی جو اسے یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جوئی نے فوراً سٹ پٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ آپی، میں یہاں ہوں، ادھر دیکھو، چیختی سی آواز عقب سے ابھری۔ جووت نے شاید اسے کھڑا دیکھ لیا تھا اور اب وہ خود اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دفعتاً مڑی۔ جووت پسینے میں شرابور اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ لڑکا اب یک ٹک ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جوئی کا دل بلا وجہ اس کے یوں دیکھنے پر ہولے سے لرزا، حالانکہ یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات تو نہ تھی۔ جس طرح کچھ دیر پہلے وہ اسے تاک رہی تھی، وہ بھی اسے ویسی ہی سرسری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن عجیب سا احساس شرمندگی تھا۔ وہ گڑبڑا کر جووت کے پاس ہوئی اور اس کے کان مروڑ ڈالا۔ ہاں، کتنی بار اماں نے تم کو سمجھایا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے گھر کو واپس آیا کر، اب چل جلدی سے۔ گھر وہ غصے میں بیٹھی ہیں، سخت لہجے میں رپٹا۔ جووت کان مروڑنے کے سبب ایک آنکھ بند کیے تکلیف سے منہ کھول رہا تھا۔ بس کریں آپی، آج میچ لمبا ہو گیا تھا تھوڑا سا، جووت نے بے چارگی سے کہا۔
جوئی نے ایک جھٹکے سے جووت کا کان چھوڑا اور بنا اس لڑکے کی طرف دیکھے قدم تیزی سے آگے بڑھا دیے۔ سانس بلا وجہ پھول رہا تھا۔ جووت بھاگتا ہوا اب اس کے ساتھ ہم قدم ہوا۔ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے بارہا سر کو جھٹکا، پر وہ لڑکا اور اس کی عجیب سی گہرائی لیے آنکھیں تو جیسے ذہن کے ساتھ چپک ہی گئی تھی۔ ایسا بھی کیا عجیب تھا اس لڑکے میں؟ جووت کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ جب جووت کی کراہ پر چونکی، اپنی سوچوں میں گم، وہ کب اس کے ہاتھ پر گرفت بہت بڑھا چکی تھی خبر ہی نہ ہوئی۔ آپی، ہاتھ کیوں اتنی زور سے دبا رہی ہو؟ امی کی مار سے پہلے ہی ظلم ڈھا رہی ہو مجھ پر؟ جووت نے تکلیف سے کراہتے ہوئے التجا کی۔ جوئی نے ناک پھیلا کر آنکھیں چندی کیے گور کر اسے دیکھا۔ باتیں تو بہت بنانی آ گئی ہیں تمہیں۔ آج تمہاری درگت سے میں نہیں بچانے والی تمہیں۔ دیکھنا کیسے اماں تمہاری چمڑی ادھیڑتی ہیں، آسان ہے کیا یوں تمہیں پکڑ پکڑ کر لانا باہر سے؟ وہ گردن گھما کر دانت پیستے ہوئے اسے جھاڑنے میں مصروف تھی۔ جووت منہ پھیلا کر ساتھ چل رہا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، آج تو اماں سے اس کی اچھی درگت بننے والی تھی۔ وہ لوگ اپنے فلیٹ کے پاس پہنچ چکے تھے اور جوئی اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ ہمیشہ کی طرح ادھ کھلا تھا، جو رات کو جان کے آنے کے بعد بھی بند ہوتا تھا۔ جوئی پھولی سانسوں کو بحال کرتی فلیٹ کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو جووت بھی اس کے پیچھے سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی چھوٹے سے لاؤنج میں سے 2 کمروں کے دروازے کھلتے تھے اور ایک طرف چھوٹا سا دربہ نما باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف غسل خانہ۔ دونوں کمروں کے وسط میں بالکنی میں کھلتا دروازہ تھا۔ لاؤنج میں ایک طرف ایک لکڑی کا پلنگ رکھا ہوا تھا اور پاس پڑی میز پر کتابوں اور ان گنت چیزوں کا ڈھیر تھا۔ زنگ آلودہ پرانا سا فریج باورچی خانے کے بالکل باہر پڑا تھا اور ایک طرف برتنوں کی ٹوٹی سی الماری جس میں برتنوں کی بجائے پرانے اخبار اور جوئی کے بہت سے رسالہ جات پڑے تھے۔ ایک طرف پلنگ سے تھوڑا سا آگے پلاسٹک کے باریک پائپ سے تیار کردہ رنگ برنگی چٹائی بچھی تھی، جہاں 10 سالہ میری بیٹی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے آگے اس کی کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف چھوٹے سے لکڑی کے میز پر ٹی وی رکھا ہوا تھا جس پر اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ ٹی وی انتہائی مرمری حالت میں تھا کہ اس پر اینٹ رکھتے تو سکرین جھولنا بند کر دیتی تھی۔ میلی کچیلی 2 کرسیاں ایک ساتھ جوڑ کر ٹی وی کے بالکل سامنے دیوار کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ ان میں سے ہی ایک کرسی پر مریم بیٹھی غصے سے جووت کو گھور رہی تھی۔ ادھر آ ذرا، مریم نے چیخ کر سر جھکائے جلدی سے کمرے میں جاتے جووت کو پکارا۔ وہ زبان دانتوں میں دبائے نگاہیں جھکا کر مڑا۔ جوئی نے اس کے اس انداز پر بامشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ تینوں بیٹیوں کے بعد ایک ہی بیٹا تھا اور مریم اس کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید سنانا رات کے کھانے کی تیاری میں جٹ چکی تھی۔ جان کے آنے سے پہلے رات کا کھانا بن جاتا تھا۔ اچانک میدان والے لڑکے کا خیال پھر سے ذہن میں آتے ہی جوئی جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھی، جبکہ جووت کی مریم کے ہاتھوں کلاس شروع ہو چکی تھی۔ چولہے کے نیچے آگ پوری آنچ لیے جل رہی تھی اور اوپر رکھی دیچکی میں مسور کی دال اب پٹکڑیوں صورت ابل کر دیگچی کے کناروں تک آ رہی تھی۔ دوسرے چولہے پر فرائی پین میں گھی کے اندر پیاز جل کر سرخ ہو رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا دربہ نما باورچی خانہ تھا جہاں 2 دیواروں میں گھما کر پتھر لگی شیلف بنی تھی اور شیلف کے نیچے لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے درازوں والے کیبن بنے تھے۔ سنانا دیگچی کے بالکل سامنے کھڑی اس میں چمچ ہلا رہی تھی اور وہ شیلف سے کمر ٹکائے اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، وہی تھا اس دن بارش والا، بہت اداس دکھ رہا تھا بیچارہ۔ وہ سرگوشی نما آواز میں سنانا کے کان میں پھسپھسا رہی تھی۔ سنانا نے ماتھے پر تیوری ڈالی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ گھی میں جلتے پیاز والا
فرائی پین اٹھایا اور دیگچی میں الٹ دیا۔ ایک دم سے گھی اور دال کے ملاپ کی تیز آواز کا بے ہنگم شور چھوٹے سے بورچی خانے کے باہر تک ابھرا۔ کہیں کوئی نئے تو نہیں آئے بلڈنگ میں ہمارے؟ جوئی نے بویں اٹھائے تشویش ظاہر کی۔ سنانا دیگچی میں چمچ چلانے میں مگن تھی اور وہ آنکھوں کو سکوڑے پرسوچ نگاہیں سامنے برتنوں کے ریک پر جمائے ہوئے تھی۔ پلاسٹک کے گدلے سے ریک میں دھلی چند پلیٹیں اور شیشے کے گلاس بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ یا پھر انو کا دوست ہوگا، اس کو ہی ملنے کو آتا ہوگا ہماری بلڈنگ میں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جوئی نے اپنا اگلا اندازہ بتایا اور پرجوش انداز میں سنانا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ہے؟ کچھ تو بولو نا، میں کب سے تمہیں کچھ بتا رہی ہوں اور تم ہو کہ بس چپ سے سنے جا رہی ہو۔ جوئی نے اس کی مسلسل خاموشی پر جھنجھلا کر استفسار کیا۔ سنانا نے گہری سانس باہر انڈیلی، چولہے کے نیچے جلتی آنچ کو کم کیا اور اس کی طرف رخ کیا جو پیشانی پر بال ڈالے سے گو رہی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں تب سے کہ اس دن مجھے محترمہ نے کہا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس لڑکے پر اتنی انویسٹیگیشن، اور آج خود جب سے باہر سے آئی ہو بس اسی لڑکے کے بارے میں بتائے جا رہی ہو۔ خیر تو ہے؟ سنانا نے کمر کے گرد باندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے بویں اچکا کر تجسس سے پوچھا۔ جوئی نے بویں اکٹھی کیے اس کی سوچ کی نفی کی، جبکہ وہ شیلف پر کچھ دور رکھے رینک میں لگی پلیٹ کو اٹھائے دیگچی کی طرف مڑی۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے۔ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے، ایسا بھی کیا؟ میں کیوں ذہن پر سوار کر رہی ہوں اس کو؟ جوئی نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے سر جھٹکا۔ سنانا نے لب بھینچے دیگچی کا ڈھکن ہٹایا اور بھاپ اٹھاتی دیگچی میں چمچہ ڈالا۔ جوئی نے نچلے لب کو دانت میں دبائے ایک دفعہ پھر سے پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ سنانا، کیا ہے؟ کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کرسچن نہیں ہو سکتا، مسلمان لگتا ہے۔ جوئی کی سوئی ابھی بھی وہیں پر اٹکی تھی۔ سنانا نے بے توجہی سے چمچ میں سالن بھر کر پلیٹ میں ڈالا اور اس کی طرف رخ موڑا۔ جوئی، وہ جو بھی ہو، ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ چھوڑو اس کو کھوجنا۔ ذرا یہ چکھ کر بتاؤ بھلا صحیح بنی ہے کیا یہ دال؟ اماں سے کلاس نہ ہو جائے کہیں۔ سنانا نے پلیٹ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ سنانا صحیح کہہ رہی تھی، وہ کیوں بلا وجہ ایک انجان لڑکے کی شخصیت میں اتنا الجھ رہی تھی؟ سر جھٹک کر پلیٹ پر نظریں جمائی اور پلیٹ سنانا کے ہاتھ سے تھام لی۔ درانگ والاس میں شام اپنی تمام تر رنگینیاں لیے اتری تھی۔ سرخ نارنجی اور پیلی روشنیوں میں نہایا سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا دلآویز منظر پیش کر رہا تھا۔ لون میں مدھم سی چلتی ہوا تیراکی کے تالاب میں موجود نیلے پانی میں ارتعاش پیدا کرتے ہوئے لہریں بنا رہی تھی۔ تالاب سے چند قدم کے فاصلے پر لگے صوفوں پر سفید رنگ کی پوشش پر ہلکے گلابی پھول سبز قالین صورت بچھی گھاس والے لان کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے، اور انہی صوفوں میں سے ایک صوفے پر دران پورے وقار کے ساتھ صوفے کے ہتھے پر بازو ٹکائے سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ کے نیچے سیاہ ڈھیلا ٹراؤزر زیب تن کیے سامنے بیٹھے ہاروی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ایک طرف رکھے صوفے پر انر لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، اور اسی کے مخالف سمیت ہاروی ٹانگ رکھے براجمان تھا۔ انل سے بہت دیر بحث کے بعد جب اس نے ایڈوانس واپس دے کر فلم سے دستبردار ہونے کا کہا تو ہاروی کو مجبوراً درانگ والاس آنا پڑا۔ درانگ کا اس کی فلم سے ایک دفعہ کا انکار مطلب ہمیشہ کا انکار تھا، جو اسی کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ہالی ووڈ کے پہلے 5 ابھرتے ستاروں میں سے ایک تھا جنہوں نے پورا ہالی ووڈ میں ہلچل مچا رکھی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ میری پہلی فلم ہے درانگ، اس لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسے سین بالکل نہیں کرتے۔ ہاروی نے مسکراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ مسٹر اسٹائن، ویسے تو میرے بہت سے قصے انڈسٹری میں بہت مشہور ہیں، لیکن ان میں سے اسٹیفن کی فلم کا قصہ آپ نے نہیں سن رکھا۔ یہ بات میرے ماننے میں نہیں آ رہی۔
بکھرے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وثوق سے کہا۔ ہاروی نے ایک ابرو اچکایا۔ انداز چوری پکڑے جانے والا تھا۔ دوران صحیح کہہ رہا تھا، اس کا اسٹیفن کی فلم والا قصہ بہت مشہور ہوا تھا۔ وہ فلم کی کو سٹار کے ساتھ بوسہ زنی کا منظر تھا جس پر دوران بیچ میں ہی فلم چھوڑ رہا تھا کیونکہ اسٹیفن نے منظر میں اس کی عدم دلچسپی محسوس کرتے ہوئے دوران سے جھگڑا کر لیا تھا۔ بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اسٹیفن سے شرط لگا رکھی تھی کہ دوران میری فلم میں ایسا سین ضرور کرے گا۔ خفیف سا قہقہا لگایا۔ کندھے دھیرے سے ہلنے لگے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں جن میں بلا کی ذہانت چھلک رہی تھی۔ ایک لمحے کو ہاروی سٹپٹا گیا۔ وہ کیسے سب جانتا تھا؟ وہ اب سر کو جھکا کر بامشکل اپنی بے ساختہ اڑانے والی ہنسی کو زیر لب مسکراہٹ میں تبدیل کر رہا تھا۔ ہاروی نے لب بھینچے، انل کی طرف مڑا۔ وہ خود لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹائے اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ جو اسکرپٹ تم نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس میں میرا اور کارلا کا کوئی ایسا برہنہ رومانوی منظر نہیں تھا۔ دوران نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہاروی نے ایک دم سے پہلو بدلا۔ انل نے کن اکھیوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور نگاہیں پھر سے لیپ ٹاپ پر جما دیں۔ نہیں، یہ تو فلم ڈائریکٹر نے بعد میں ایڈیشن کروایا ہے۔ تھوڑا ایسا مسالہ ایڈ ہونا چاہیے فلم میں، آج کل اس کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاروی نے اپنا موقف پیش کیا اور تائید کے لیے پاس بیٹھے انل کی طرف دیکھا۔ انل نے جوابی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ دیتا بھی تو کیوں؟ یہ سارے حربے وہ دوران کو قائل کرنے کے لیے آزما کر ناکام ہو چکا تھا۔ مجھے ڈیمانڈ نہیں دیکھنی، معیار دیکھنا ہے، دوران نے ایک ابرو چڑھائے روکھے سے لہجے میں جواب دیا۔ ویسے میں نے تو انل کو ایک اور آفر بھی دی ہے، صبح شاید اس نے ذکر کیا ہو۔ ہاروی نے کن اکھیوں سے انل کی طرف سوالیہ نگاہ ڈالی۔ انل نے آنکھیں نکالتے ہوئے سر کو نفی میں جنش دی۔ وہ انل سے ان مناظر کی خاطر پیسے بڑھانے کی پیشکش کر چکا تھا، لیکن انل یوسف جانتا تھا دوران پھر بھی نہیں مانے گا، اس لیے اس نے ہاروی کو اسی وقت دو ٹوک لہجے میں منع کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ دوران پیسوں میں نہیں بکتا، وہ صرف اپنے فن کے پیسے لیتا ہے اور اس کا فن اس کی جاندار اداکاری اور فائٹنگ سٹنٹس تھے جو وہ خود فلماتا تھا۔ دوران پیسوں میں نہیں بکتا، مسٹر سٹائن صرف اپنے فن کا پیسہ وصول کرتا ہے۔ دوران نے سگریٹ سلگائی۔ ہاروی نے چونک کر حیرت سے انل کی طرف دیکھا۔ وہ تو سمجھا تھا شاید اس نے دوران سے یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن مخصوص انداز میں لائٹر کو کھولتے اور بند کرتے ہوئے وہ گہری نگاہوں سے ہاروی کو دیکھ رہا تھا۔ یہی کہا ہوگا انل نے آپ سے؟ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوال پوچھا۔ ہاروی نے گہری سانس لی اور پشت صوفے کے ساتھ ٹکا دی۔ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آج ماننا پڑے گا، لوگ اس کو صحیح بددماغ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، ان میں سے کوئی سین ایڈ نہیں ہوگا۔ اب کل صبح کی فلائٹ سے تم اور کارلا ایک ہی فلائٹ میں ہوگے۔ ہاروی نے کندھے اچکائے اور ہتھیار ڈال دیے۔ دوران نے سگریٹ والے ہاتھ سے دائیں ابرو کو انگوٹھے سے سہلایا اور پھر لب بھینچے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ پر سے کسی نے کھینچ کر سیاہ پٹی ہٹائی، تیز روشنی کے سبب اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں، پھر آہستگی سے پلکوں کو لرزاتے ہوئے آنکھوں کو کھولا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس نما کمرہ تھا جو بے انتہا بدبودار تھا۔ اس کے سامنے 3 نفوس کھڑے تھے، لی تاؤ، اس کا دوست وانگ اور تیسرا کوئی اور شخص تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ لی تاؤ اس سے باتیں کر رہا تھا اور بار بار تیسرے شخص کو شیون کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی رنگ کی بنا آستین والی ٹی شرٹ اور تنگ جینز میں ملبوس تھی، جو صبح زبردستی لی تاؤ نے اسے پہننے کے لیے کہا تھا۔ اس کے باقی سب کپڑے وہ اٹیچی سمیت اٹھا کر پھینک چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گردن پر ان گنت نیل کے نشان جو پچھلے 4 دن کی کہانی چیخ چیخ کر سنا رہے تھے۔ وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے جی جان لگائے ہوئے تھی۔
اچانک لی تاؤ آگے بڑھا اور بازو سے کھینچ کر اسے شیون کے سامنے کیا۔ ٹی شرٹ اور جینس میں ملبوس بھی وہ خود کو برہنہ ہی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شیون کی نگاہیں اس کے چہرے سے زیادہ اس کے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹی شرٹ گہرے گلے والی تھی، جسے اب وہ سمیٹ کر دونوں ہاتھوں سے اوپر کر رہی تھی۔ لی تاؤ آج اسے 5 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد شہر میں لے آیا تھا۔ اس عمارت میں داخل ہوتے ہی بیرونی گیٹ پر اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی تھی، جو اب اس آفس نما کمرے میں آ کر کھولی گئی تھی۔ شیون اب لبوں پر خفاست سے انگلی پھیرتے ہوئے اس کے ارد گرد گھوم کر اسے جانچ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں موجود حیوانیت اس کو اندر سے لرزا رہی تھی۔ اچانک شیون نے اس کے بار بار گلے کو درست کرتے ہاتھوں کو پکڑ کر پاس پڑی ٹیپ کے ساتھ پیچھے کے رخ کمر پر باندھ دیے۔ وہ اس عمل پر لڑکھڑا گئی۔ شیون اب پھر اس کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر رکا اور لی تاؤ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تمہیں یہ اس کام کے لیے بیکار کیوں لگتی ہے؟ اچھی خاصی تو ہے، حیرت اور خباثت سے بوجھ سوال کیا۔ لی تاؤ نے ایک حقیر نگاہ اس پر ڈالی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے کان کھڑے کیے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہ اتنی تیزی سے چینی زبان بول رہے تھے کہ اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا۔ فقط ایک خوف تھا جو ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے نیچے گردش کر رہا تھا۔ تمہیں اس میں کیا خاص نظر آیا؟ تم بس اسے عذاب متکاری والے ڈپارٹمنٹ میں ڈالو اور مجھے میرا معاوضہ دو۔ لی تاؤ نے بھرپور بیزاریت ظاہر کی۔ وہ اس کے بار بار بھاگنے اور جسم فروشی پر آمادہ نہ ہونے سے تنگ آ چکا تھا، اب اسے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ شیون اب اس کی شرٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے اسے قریب کر رہا تھا اور شیون کی اس حرکت پر وہ پھنسے ہوئے پنچھی کی طرح پھڑ پھڑانے لگی۔ لی تاؤ نے ایک جھٹکے سے شیون کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ ایسے نہیں، اگر اس کے لیے چاہیے پہلے پیسے دو مجھے، میرا مال ہے، لی تاؤ نے تن کر کہا۔ وہ خباثت سے بلند و بانگ قہقہا لگاتا ہوا پیچھے ہوا، چند قدم آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے ایک اور پھٹکار زدہ چہرے والا نفس آفس میں داخل ہوا۔ پیسے دو ان کو، فارغ کرو اور مارک کو بھیجو میرے پاس۔ شیون نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چابی کمرے میں آنے والے نفس کی طرف پھینکتے ہوئے حکم صادر کیا۔ چابی تھامنے کے بعد اس آدمی نے آنکھ سے ہی لی تاؤ اور وانگ کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ لی تاؤ بنا اس کی طرف ایک بھی نگاہ ڈالے باہر جا چکا تھا۔ اب کمرے میں شیون پوری طرح ایکس رے مشین بنا اسے جانچ رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، مجھے پاکستان جانا ہے، اپنے گھر۔ اچانک وہ بھاگتی ہوئی شیون کے پیروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ جتنی ٹوٹی پھوٹی چینی زبان اسے آتی تھی وہ ساری آزما رہی تھی، لیکن شیون تو وقت کا فرعون بنا قہقہے لگا رہا تھا، یوں جیسے وہ اس کے گڑ گڑانے اور رونے سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر ایک بڑے ڈیل ڈول کا آدمی داخل ہوا۔ وہ کوئی سیاہ فام تھا اور اب تک کے تمام نفوس میں حیرت ناک تھا۔ وہ جو پرسوں 50 لڑکیاں الگ کی تھیں، ان میں ڈال دے اس کو۔ شیون نے بے رحمی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سامنے کھڑے سیاہ فام کو حکم صادر کیا۔ حکم ملتے ہی سیاہ فام آگے بڑھا اور جھک کر اسے بالوں سے دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اوپر کو کھینچے بالوں کے ساتھ آنکھیں بھی اوپر کو چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تکلیف سے متواتر چیخ مارتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس شخص نے پہلے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ پٹی باندھی اور پھر ایک جھٹکے میں اسے اپنے کندھے پر ڈالا۔ ٹانگوں پر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھے ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس وہ چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پھر سیڑھیاں اترتا ہوا اور پھر ایک جگہ وہ رک گیا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل رہا تھا، سب کچھ ایک بھیانک خواب جیسا تھا۔ سیاہ فراری نرم روی سے چارکول
میں لپٹی شفاف سڑک پر چل رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا انل اپنے ساتھ بیٹھے دھران کو کافی دیر سے جانچ رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لوگ رات کو 8 بجے شوٹنگ سے پہلے معمول کی شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ کل صبح چائنا کے لیے فلائٹ تھی، اس لیے ضروری ساز و سامان آج ہی خریدنا تھا۔ دھران متوحش سی کیفیت میں غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ویسے تو اسے طویل وقت تک خاموش رہنے کی عادت تھی، لیکن انل سے کبھی کبھار اس کی یہ عادت برداشت سے باہر ہو جاتی تھی، اور اب بھی دھران کو دیکھ کر اس کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ پوری طرح اس کی طرف رخ موڑے سوال کیا۔ دھران نے چہرہ موڑا اور گہری نگاہوں سے انل کی طرف دیکھا۔ بھویں ہنوز کسی گہری سوچ کے باعث پیشانی پر اکٹھی ہو کر افقی شکن بنائے ہوئے تھی۔ تمہیں ہاروی عجیب نہیں لگتا؟ انل کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال پوچھ لیا۔ یہ اس کی عادت تھی، سوال پر جواب کی بجائے سوال کرنا اور دوسرے انسان کو خود سے جواب تلاش کرنے پر مجبور کرنا۔ لیکن اس وقت کیا گیا سوال عجیب تھا کہ اس کو ہاروی کیوں عجیب لگا، حالانکہ آج تک سب کو وہی عجیب لگتا تھا۔ مطلب؟ انل نے کندھے اچکائے۔ مطلب مجھے کچھ عجیب لگتا ہے، کچھ وہ پرتجسس لہجہ۔ انل نے ناسمجھی نگاہوں میں سموئے دیکھا۔ سیم گاڑی کو سرخ بتی جلنے کے باعث سگنل پر روک چکا تھا۔ ہاروی کے پاس کتنے سپر ہٹ فلمیں ہیں؟ پھر سے اسی انداز میں حیران بیٹھے انل سے سوال کیا۔ انل نے بھویں اٹھائی اور لبوں کو گلائی، رخ گھماتے ہوئے چند سیکنڈ سوچا، پھر ناکام ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ ہاروی کی سپر ہٹ فلموں کی گنتی تو ہرگز نہیں جانتا تھا۔ سب سپر ہٹ ہیں، اور یہ والی بھی سپر ہٹ ہی ہو جائے گی۔ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ متوازن لہجے میں جواب دے کر تشویش ظاہر کی۔ لیکن میرے حساب سے پھر بھی کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے پاس اتنی دولت کی ریل پر صرف چند سپر ہٹ فلمیں دیکھ کر وہ کیسے بہت ساری پروڈکشن کمپنی کے پیچھے چھوڑے ہوئے ہے یہ؟ دھران نے تھوڑی سہلائی اور آنکھوں کو سکوڑا۔ انل نے گہری سانس لی۔ اچھا، تو وہ تب سے ان سوچوں میں مگن تھا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑی پھر سے چلنے لگی۔ دھران، تم ہمیشہ سے آگے کی سوچ کیوں رکھتے ہو؟ میری تو سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے۔ اس کی دولت سے ہمیں کیا لینا دینا؟ انل نے اس کی بات پر حیرت ظاہر کی۔ صحیح، چلو تم کہتے ہو تو چھوڑ دیا۔ زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ لبوں کو پھیلایا۔ ایسی مسکراہٹ جو مسکراہٹ خود بخود چہرے پر آتی ہے، وہ تو شاید کبھی اس کے چہرے پر آئی نہیں تھی۔ لیکن اس دنیا میں مسکراہٹ نامی چیز اکثر جگہوں پر استعمال کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس نے ایک جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجانا سیکھ لیا تھا، جسے بوقت ضرورت وہ استعمال کرتا تھا۔ اس مسکراہٹ کا ساتھ اس کی آنکھیں کبھی نہیں دیتی تھیں۔ موبائل کی بجتی رنگ ٹون پر انل نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ رینا کال کر رہی ہے بار بار۔ تم چینجنگ روم میں تھے تب بھی آئی تھی کال۔ اس نے موبائل پر ہی نگاہیں جھکائے ساتھ بیٹھے دھران کو بتایا۔ تم بار بار کرتے رہو، سپاٹ لہجے میں ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اٹس ناٹ فیئر دھران، شی لوز یو۔ انل نے مصنوعی آنکھیں نکالی۔ رینا بیورلی ہلز میں ایک مشہور دولت مند بزنس مین کی بیٹی تھی اور دھران پر بری طرح فدا تھی۔ کوئی بھی شوبز تقریب ہو یا کچھ بھی، وہ ہر جگہ موجود رہتی تھی۔ اس کے اثر و رسوخ اتنے تھے کہ وہ دھران کے پیشہ ور فون نمبر تک رسائی پا چکی تھی اور اب آئے دن کالز کرتی رہتی تھی۔ اگر اس طرح کے لو کا خیال رکھنے بیٹھ گیا تو بس پھر گیا میں، متوازن لہجے میں جواب دیا اور اچک کر سیدھا ہوا۔ نگاہیں سڑک کی دائیں طرف موجود مونیگا بیکری پر جم گئی تھی۔
یہ بیورلی ہلز کی مشہور بیکری تھی جو اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے مشہور تھی۔ بیکری کے پاس روکو، دوران نے لبوں پر انگلیاں رکھتے ہوئے ڈرائیور کو حکم صادر کیا۔ ڈرائیور حکم سے پہلے ہی گاڑی کو ایک طرف لگا پا تھا۔ سوری، یہ لفظ شاید غلط ہے، ایک طرف لگا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس سڑک سے درانگ کبھی رکے بنا نہیں گزرتا تھا۔ بیکری کے شیشے کی بنی سامنے کی دیوار کے پار اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، اور آج بھی وہ سفید بیکری کیپ سر پر ٹکائے، سفید نیپکن ہاتھ باندھے ہاتھ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ کاؤنٹر کے سامنے کھڑا خریدار اس سے محو گفتگو تھا۔ آج پھر؟ اف دران پلیز، رات کو فلائٹ ہے ہماری اور بہت سی تیاریاں باقی ہیں، آج نہیں۔ انل نے جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں اٹھائے، اس سے ایک قسم کی التجا کی تھی، لہجہ نہایت بیزاریت لیے ہوئے تھا۔ دران اس کی بات انسنی کرتا سگریٹ سلگا چکا تھا۔ گاڑی کا شیشہ آہستگی سے نیچے جا رہا تھا اور دران کی نگاہیں بیکری کے شیشے کے پار اس لڑکی پر جم گئی تھی۔ انل نے اپنے ہوا میں اٹھے ہاتھ بے بسی سے نیچے گود میں رکھے۔ تمہیں بات کرنی چاہیے اس سے، دران کے قریب ہو کر سرگوشی نما مشورہ دیا۔ کیا بات کروں؟ لبوں میں سگریٹ دبائے کہا اور لائٹر کو جلا کر سگریٹ کے پاس کیا، جبکہ آنکھیں وہیں ٹکی تھیں۔ تم جانتے ہو کیا بات؟ انل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی وقت نہیں، وہ گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں اب لڑکی کا عکس بن رہا تھا جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ انل نے گہری سانس باہر انڈیلی، چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی سے نکل گئے۔ انل آگے ہوا، کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی اور پھر دران کی طرف دیکھا جو گاڑی کی کھلی کھڑکی پر بازو ٹکائے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ مسٹر ملک، اب چلیں، آج اتنا بہت ہے اس کو دیکھنا۔ انل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے سوال کیا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ویسے ہی سگریٹ کے کش لگاتا ہوا شیشے کے پار اس لڑکی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ انل نے ضبط سے لب کھینچے، آنکھیں کھولی اور پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا۔ دران، میری جگہ تمہارا پی اے کوئی اور ہوتا تو یقین کرو تمہیں چھوڑ چکا ہوتا۔ میرے بھائی؟ انل نے سر کو دائیں بائیں گھماتے ہوئے تھکے لہجے میں طنز کے تیر چلائے۔ کیوں؟ معصومیت سے بنا اس کی طرف دیکھ کے سوال کیا۔ واہ، یہ معصومیت! میں پی اے ہوں لیکن کچھ بھی تمہیں وقت پر نہیں کروا پاتا۔ انل نے دانت پیستے ہوئے اپنی بے بسی کی حد بتائی۔ سیم، ڈرائیو پلیز، اور اس راستے سے آنے سے گریز کیا کر بھائی۔ انل نے آگے ہوتے ہوئے ڈرائیور کو مفید مشورہ دیا۔ سیم بیٹھ، دران نے رعب سے حکم دیا۔ انل نے گھور کر دیکھا، اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ضد سے دیکھ رہے تھے۔ سیم، نو، پلیز جلدی چلو۔ انل نے دانت پیستے ہوئے سیم کو پھر سے مخالف حکم دیا۔ دونوں کے درمیان دوستانہ نوک جھوک اکثر ہو جاتی تھی اور سیم دونوں میں پس جاتا تھا، اور اب بھی وہ دونوں کی کشمکش میں بیٹھا تھا کہ کس کی بات مانے، انل کی یا دران کی۔ اس وقت بہت تیاری پڑی ہے اور وہ سب اس سے زیادہ اہم ہے۔ چلو سیم، تم فوراً، درانگ چلو۔ انل اب سخت پیشہ ورانہ لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ سیم چلو، دران نے مصنوعی غصے میں کہا۔ ہاں، دیکھتے رہنا، ساتھ ہوں تمہارے ہمیشہ، انل نے آنکھ کو دبائے شرارت سے جواب دیا۔ گاڑی پھر سے سڑک پر اسی رفتار سے دوڑنے لگی تھی اور انل اب سر کو تعصب سے ہلاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ جوئی آہستگی سے فلیٹ کا دروازہ لگا کر پلٹی اور فلور کے زینے پھلانگتی ہوئی نیچے اتری۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس وہ سرخ دوپٹے کو کندھوں پر ٹکائے اجلت میں سینے اتر رہی تھی۔ ماں سو رہی تھی اور ابا کے آنے میں ابھی وقت تھا۔ اسی بات سے فائدہ اٹھاتی وہ اسی عمارت کے دوسرے فلور پر موجود اپنے دوست ہینا کے گھر جا رہی تھی۔ وہ سنانا کو ہینا کے گھر جانے کا بتا کر باہر نکل آئی تھی۔ ہینا بھی مذہبی اعتبار سے عیسائی تھی اور بچپن سے اس کی ہم جماعت تھی۔ ایک عمارت کی رہائشی ہونے اور ایک ہی عمارت میں ہونے کے باعث دونوں میں گہری دوستی تھی۔ اب وہ تیسرے فلور کے زینے اتر رہی تھی جب اچانک نگاہ سامنے پڑی اور نہ چاہتے ہوئے بھی قدم تھم گئے۔
आंखों का मजीद हुजम बढ़ाए बगौर सामने देखा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही दाएं तरफ वो अन्नू के फ्लैट के आगे खड़ा था। स्याह टी शर्ट, नीली पुरानी जीन्स की जेबों में हाथ डाले, मुस्तरब सी कैफियत में बार बार जेब से हाथ निकाल कर फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो कैसे इसे भूल सकती थी। इस दिन मैदान वाले वाक़ये के बाद आज इसे 2 हफ्तों बाद देखा था और 1 सेकंड के 12वें हिस्से में इसका जहन इसकी शनाख्त कर चुका था। वो यूं ही साकन खड़ी इसे देख रही थी जब अचानक जहन में ख्याल आया, अन्नू का छोटा भाई जो उसका हम जमात था, वो कल इसी ने जिक्र किया था वो लोग कहीं गए हैं। इसी ख्याल के ज़ेरे असर वो बेसाख्ता चंद कदम आगे बढ़ी और इसके बराबर में जाकर बोलने के लिए लब खोले। इसी लम्हे लड़के ने समासिमी से रुख मोड़ा। वो अन्नू शायद यहाँ नहीं हैं, कहीं गए हैं वो लोग, जॉई ने हिचकिचाते हुए कहा। लड़के के देखने का अंदाज अजीब था। वो अपना एतमाद खो रही थी। लड़का चंद सेकंड खामोश खड़ा इसे देखे गया और फिर जो ही स्पार चेहरे के साथ रुख मोड़ा, दरवाजे पर दस्तक देने लगा। हैं, इसे सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बताया तो है कि वो लोग घर नहीं हैं। जॉई को हैरत का शदीद धचका लगा। अन्नू के दोस्त हैं ना आप? इसके कोई जवाब ना देने और बेनियाजी बरतने पर जॉई ने फिर से सवाल किया। अब की बार जवाब देना तो दूर की बात, उसने रुख मोड़ कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। जॉई को इसकी ये बेनियाजी अजीब खुली। क्या इसे सुनाई नहीं देता? ओ जीज़स! हैरत से आंखें खुल गई। दिमाग ने तो 180 की रफ्तार से फिरकी की घुमा कर नतीजा आहिज कर लिया था, लेकिन दिल को यकीन न आया। फिर से इससे मुखातिब हुई। देखें, वो लोग यहाँ नहीं हैं। शायद अर्जेंट कहीं जाना पड़ा इनको। पता नहीं क्यों, पर हमदर्दी जाग रही थी, इसलिए इसे पूरी तफसील दे रही थी, लेकिन लड़के ने अब की बार भी देखना गवारा नहीं किया। इसके चेहरे के तासुरात इतने स्पाट थे कि वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि इसे वाकई में सुनाई नहीं दे रहा है। लड़का अब इससे बेनियाजी बरतता फिर से फ्लैट की घंटी बजा रहा था। वो इतनी तजब्जब का शिकार हुई कि हिना के घर जाने की बजाय फिर से वापस ऊपर चढ़ने लगी। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करते ही निगाह सामने सनाना पर पड़ी, जो लाउंज में बैठी ख़राब व खस्ता रेडियो के एंटीना से ज़ोर आजमाई में मसरूफ़ थी और एंटीना था कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अब रेडियो के ऊपर दार थप्पड़ रिसीव कर रही थी। इसी तशद्दुद के दौरान अचानक सामने निगाह जॉई पर पड़ी तो हैरानगी से बवें अचकाए सवाल किया, क्या हुआ? तुम तो हिना की तरफ जाने के लिए निकली थी, क्या गई नहीं? पर वहाँ तो वो वर्ता हैरत में मुब्तला आंखें बिना झपकाए खड़ी थी। सनाना, वो सुन नहीं सकता, मुतखय्यर से लहजे में कहते वो आगे बढ़ी। कौन सुन नहीं सकता? सुनाना के अंदाज में हैरत से ज़्यादा तजस्सुस की झलक थी। वही अन्नू का दोस्त, बहरा है बेचारा। चेहरे पर अनगिनत परेशानी से जाई वजाहत दी। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा ये सब? सुनाना ने रेडियो एक तरफ रखा और मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। मैं अभी हिना के घर जाने के लिए नीचे उतरी तो अन्नू लोगों के फ्लैट की बेल बजा रहा था। जॉई ने अलिफ से ये तक सारी बाबत सुनाना के गोश गुजार की और बात सुनने के बाद अब इसकी आंखों में भी हैरानगी थी। अफसोस हुआ बहुत, बेचारा। सुनाना ने गहरी सांस खारिज किए तासुब बड़े लहजे में अफसोस का इजहार किया। हाँ, मुझे भी, खोए से लहजे में तायीद की। सुनाना अब फिर से रेडियो उठा चुकी थी। इसके लिए ये बात मामूली थी शायद, लेकिन जॉई के लिए नहीं। इस लड़के से एक अजीब हमदर्दी महसूस होने लगी थी। हिना के घर जाने का इरादा मुकम्मल तौर पर तर्क करते हुए वो मरियल कदम उठाती बालकनी पर आ गई। रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए और चेहरे को उदासी से हाथ पर टिका दिया। इस दिन इस लड़के को देखकर वो इसके मुफलिस होने पर उदास थी और आज इसकी कुव्वते समात ना होने पर दिल मज़ीद उदासी से भर गया। अचानक निगाह फिर से सामने मैदान में उसी बेंच पर पड़ी। वो वहीं बैठा था। कितनी ही देर वो बेसबब इसे वहीं खड़ी तकती रही और फिर शाम के गहरे साए फैलते ही कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए।
درانگ والاز کی ڈیوری سے اندر لاؤنج کی راہداری میں داخل ہوتے ہی دران اور انل کے قدم ایک ساتھ تھمے۔ وہ رات کے 10 بجے درانگ والاز پہنچے تھے اور ابھی اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ راہداری میں اسود ملک کی آواز کی بازگشت سنائی دی۔ مسٹر البرٹ درانگ ابھی گھر نہیں ہے، کب آئے گا کچھ پتہ نہیں، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، پلیز ابھی چلے جائیں یہاں سے، مجھے درانگ میں کوئی تماشا نہیں چاہیے، اسود ملک رخت لہجے میں کسی پر بول رہے تھے۔ درانگ نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے، ساتھ ہی انل نے بھی تجسس میں قدم مزید تیز کیے۔ جیسے ہی راہداری سے آگے وہ دونوں حال نما اس بڑے سے لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے ہی ولیم البرٹ اپنے 5-6 سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ غصے اور رعب میں بھرا کھڑا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ملک اسود اور روبی مضطرب کھڑے تھے۔ نہیں، میں یہاں سے بات کیے بنا نہیں جاؤں گا، بلاؤ اس کو۔ ولیم البرٹ نے دو ٹوک لہجے میں اونچی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اسی دوران ہال میں موجود تمام نفوس کی نگاہ ایک ساتھ درانگ اور انل پر پڑی۔ اسود ملک تیزی سے دران کی طرف بڑھے۔ شکر ہے دران، تم آ گئے، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے، میری تو سمجھ سے۔ اسود ملک پریشان اور بیزار سے لہجے میں وضاحت دیتے ابھی آگے ہی بڑھ رہے تھے جب ولیم کی کاٹ-دار آواز ہال میں گونجی۔ درانگ، میری بیٹی کہاں ہے؟ ولیم کی آواز میں گرج اور غصہ شامل تھا۔ ولیم البرٹ لاس اینجلس کا ایک مالدار بزنس مین اور رینا ولیم کا باپ تھا۔ درانگ اور انل کی آنکھیں ایک ساتھ حیرت میں پھیلی جبکہ ولیم غصے میں بھرتا ہوا دران کی طرف بڑھا۔ میری بیٹی رینا، اس کا پوچھ رہا ہوں تم سے، کہاں ہے وہ؟ تمہیں معلوم بھی ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ولیم نے آنکھیں نکالتے ہوئے چبا چبا کر سوال پوچھا۔ دران نے جواب طلب کرنے کے لیے بولنے کی بجائے ایک ابرو اچکا۔ رینا نے تمہارے لیے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ کل سے گھر سے غائب ہے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ولیم اب آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ یہ انوکھا انکشاف کرنے کے بعد غصے سے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دران کے گریبان تک پہنچتا، انل نے فوراً اس کے اور دران کے بیچ حائل ہو کر اس کے سینے پر ہاتھ دھرا۔ آرام سے مسٹر ولیم، درانگ کیسے جان سکتا ہے آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ہم ابھی باہر سے آ رہے ہیں اور صبح فلم کی شوٹنگ کے لیے نکلنا ہے ہمیں۔ دران کی بجائے انل نے ناک بیچے سخت الفاظ میں جواب دیا۔ ایک سیکنڈ کی توقف سے پہلے کہ ولیم مزید کچھ بولتا، انل نے کچھ یاد آ جانے جیسے انداز میں ہاتھ پیشانی پر رکھا۔ 1 منٹ۔ انل نے تیزی سے موبائل اسکرین پر انگلیاں چلائی۔ رینا کے بار بار فون کرنے کا مقصد اب سمجھ آ رہا تھا۔ ولیم اب بھی دران کی طرف خونخوار نگاہوں سے گور رہا تھا اور اس کی پیشانی پر جہاں بال مزید گہرے ہو رہے تھے وہاں کنپٹی کی رگیں بھی ابھرنے لگی تھی۔ ذہن میں ولیم کی بات ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ رینا نے تمہارے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ انل اب بیچے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ دوسری طرف رینا نے بہت جلدی فون اٹھایا۔ ہیلو؟ انل نے رسماً ہیلو کہتے ہی موبائل کا اسپیکر آن کیا اور فون کو ہاتھ میں سیدھا پکڑ لیا۔ مجھے درانگ سے بات کرنی ہے، رینا کی آواز فون سے ابھری۔ وہ آزردہ لہجے میں درانگ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ ولیم کی پیشانی پر ابھرے شکن اور رعب برق سے اڑا۔ دران نے لب بیچے ایک نگاہ ولیم پر ڈالی اور جیب سے ہاتھ نکالتا بڑے وقار سے انل کے ہاتھ میں پکڑے فون کے قریب ہوا۔ ہیلو؟ بھاری کھردرا بیزار لہجہ۔ دوسری طرف تو جیسے اس کی آواز نے رینا کو پرجوش کر دیا تھا۔ درانگ پلیز مجھ سے بات کرو، میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ دیکھو میں نے کیا کیا، آج تمہارے پیار میں اسلام قبول کر لیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنی ساری بےتابیاں اور قربانیاں بیان کر گئی۔ ولیم کا چہرہ ندامت اور غصے سے سرخ ہوا۔ وہ بامشکل خود کو ضبط کرنے پر مجبور کیے ہوئے تھا، مگر جس کے لیے رینا نے اپنا مذہب تک تغیر کر دیا تھا وہ تو خونہ شام نگاہوں سے فون کو کچھ یوں گور رہا تھا جیسے بس چلے تو یہیں سے گردن دبوچ کر رینا کو باہر نکال لے۔ لیکن میں نہیں چاہتا، ضبط کی آخری دہانے پر کھڑے ہو کر مختصر روکھا سا جواب دیا۔ درانگ، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب۔ وہ چیخ اٹھی مگر بات دران کی گراہٹ میں دب کر رہ گئی۔ سو واٹ؟ میں مسلم تو کیا، کسی بھی مذہب کی پیروکاری سے شادی نہیں کروں گا۔ اور
میری بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد تمہارا باپ میرے گھر اور گریبان تک پہنچا تو نتیجے کی ذمہ دار تم ہوگی۔ کاردار لہجہ تھا جس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ دوسری طرف تو جیسے سکتے جیسے خاموشی طاری ہوئی۔ دوران ایک کٹیلی نگاہ ولیم کی ہوائیاں اڑے چہرے پر ڈالی اور قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ انل بھی غصے میں فون ہاتھ میں تھامے ولیم کے قریب ہوا۔ رینا، گھر واپس آؤ، ولیم نے آنکھیں چراتے ہوئے غصے میں فون کے قریب ہو کر کہا۔ ڈیڈ، پھیکے سے لہجے میں دوسری طرف سے رینا کی دور سے آتی آواز تھی۔ ہاں، گھر واپس آؤ فوراً، ولیم نے دانت پیستے ہوئے حکم دیا۔ اپنے سیکیورٹی گارڈز کی طرف دیکھا اور قدم تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ انل نے فون بند کیا اور دوران کے کمرے کی طرف چل دیا۔ روبی گردن کو خم دے کر اسود ملک کے قریب ہوئی۔ جب بھی نکالے گا کفر کے کلمات نکالے گا منہ سے، جاہل کہیں کا۔ میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلم لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اتنے امیر باپ کی بیٹی ٹھکرا دی، ولیم ہربرٹ کی اکلوتی بیٹی ٹھکرا دی۔ روبی کے لہجے میں دوران کے لیے بلا کا تعصب اور غصہ تھا۔ اچھا، اچھلو مت زیادہ، یہ مت بھولو تم اسی کفر کے کلمات کہنے والے کی کمائی کھاتی ہو، اور تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ وہ اسلام سے متنفر کیوں ہے۔ اپنے بیٹے کی فکر کرو، آج کل رات بھر باہر رہنے لگا ہے۔ اسود ملک نے ٹھہرے مگر کاردار لہجے میں طنز کے تیر برسائے۔ روبی نے تنگ کر اسود ملک کی طرف دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف بنا دیکھے قدم اوپری زینے کی طرف بڑھا چکے تھے جو لاؤنج کے بس سے اوپری منزل کو چڑھتے تھے۔ روبی کے چہرے پر ماضی کے سائے لہرا گئے۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعا میں یاد، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔